مکے کا ایک دوسرا نام بکہ بھی ہے، اور علماء نے لکھا ہے بکہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں جانے کے بعد انسان اپنے اندر قابو اور کنٹرول نہ پائے، جہاں جانے کے بعد انسان کے دل پسیج جائیں، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کے قطرے چھلک پڑے۔ او میرے بھائیو، اللہ نے جن کو حج کی توفیق دی ہوگی، جن کو عمرے کی توفیق دی ہوگی، ان کو پتہ ہوگا جب اس نے پہلی دفعہ کعبے پر نظر ڈالی ہوگی دل کی کیا کیفیت ہوگی، اسے بخوبی معلوم ہوگا۔ وہ گھر تو ایسا ہے، وہ کعبہ تو ایسا ہے، مسجد حرام تو ایسی مسجد ہے جہاں جانے کے بعد سخت سے سخت دل بھی پسیج جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے کٹھور قسم کے انسان کے دل بھی وہاں چور چور ہو گئے، ان کے اندر بھی رقت و پسیجگی آ گئی۔ اسی لیے اللہ نے اگر توفیق دی ہے، اگر مال و منال سے نوازا ہے تو اس گھر کی زیارت ضرور کیجئے، ضرور جا کر زندگی میں ایک دفعہ حج کیجئے۔ آج چوتھے پارے کی منتخب آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس پارے کا آغاز نیکی کمانے کا ایک اہم ذریعہ اور نیکی کیسے ملے اس کے بارے میں جو آیت کریمہ مشہور ہے اسی سے اس پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، شروعات ہو رہی ہے۔ اس پارے کی تفسیر میں ہمیں شان نزول یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آیت کریمہ جب یہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تھوڑے پیسے والے تھے، مالدار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آیت نازل فرمائی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ کوئی ہرگز نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنے محبوب مالوں میں سے وہ خرچ نہ کرے۔ وہ آئے اور اس آیت کے حوالے سے کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا جو باغ ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اس باغ کو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے، آپ اس باغ کو قبول کر لیجئے، آپ جہاں چاہیں آپ اسے اپنے تصرف میں لے کر خرچ کریں۔ آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، ایک بڑا باغ صرف اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی تب تک تم نہیں پا سکتے جب تک اپنے محبوب اور پسندیدہ مالوں میں سے نہ خرچ کرو۔ جب خرچ کرنے کی بات ہماری آتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے استطاعت کے باوجود بھی کم سے کم ہم دیں، یا وہ چیز دیں جو ہماری نگاہ میں کمتر ہو۔ اگر مسجد میں بھی دینے کی بات آتی ہے تو ہماری جیب سے پھٹا نوٹ ہی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تم ہرگز ہرگز نیکی نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنے محبوب مالوں میں سے سب سے زیادہ جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے ان مالوں میں سے نہ خرچ کر لو۔ اے میرے بندو، اے مومنو، تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے۔ وما تنفقوا من شيء وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھ رہا ہے، تم کس نیت سے دے رہے ہو، دل میں نیت کیا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے باخبر ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ ہمارے دلوں کے اندر دھڑکنے والی صداؤں سے بھی باخبر ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، میری راہ میں تم خرچ کرتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یا یہ نہیں کہ تمہیں اجر نہیں دیا جائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ،
تم کچھ بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دو اعتراضات کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اس پہلے گھر کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا ہے وہ گھر خدا کا جو خدائی کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جو اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جو اس حرم کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے، وہ امن والا قرار دیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے اندر اگر کوئی اپنے سگے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لے تب بھی اس مسجد اور اس اللہ کے گھر کی حرمت کا یہ احترام ہے کہ باپ کے قاتل سے بھی وہاں پر بدلہ نہ لیا جائے گا، وہاں پر باپ کے قاتل کو بھی نہ مارا جائے گا۔ یہ عزت، یہ احترام اس گھر کے لیے اللہ بتا رہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ گھر تو مکہ کے اندر موجود ہے۔ مکہ کو یہاں بکہ کہا جا رہا ہے، پتہ یہ چلا مکے کا ایک دوسرا نام بکہ بھی ہے، اور علماء نے لکھا ہے بکہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں جانے کے بعد انسان اپنے اندر قابو اور کنٹرول نہ پائے، جہاں جانے کے بعد انسان کے دل پسیج جائیں، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کے قطرے چھلک پڑے۔ او میرے بھائیو، اللہ نے جن کو حج کی توفیق دی ہوگی، جن کو عمرے کی توفیق دی ہوگی، ان کو پتہ ہوگا جب اس نے پہلی دفعہ کعبے پر نظر ڈالی ہوگی دل کی کیا کیفیت ہوگی، اسے بخوبی معلوم ہوگا۔ وہ گھر تو ایسا ہے، وہ کعبہ تو ایسا ہے، مسجد حرام تو ایسی مسجد ہے جہاں جانے کے بعد سخت سے سخت دل بھی پسیج جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے کٹھور قسم کے انسان کے دل بھی وہاں چور چور ہو گئے، ان کے اندر بھی رقت و پسیجگی آ گئی۔ اسی لیے اللہ نے اگر توفیق دی ہے، اگر مال و منال سے نوازا ہے تو اس گھر کی زیارت ضرور کیجئے، ضرور جا کر زندگی میں ایک دفعہ حج کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ استطاعت رکھنے والوں کے لیے حج کی فرضیت اگلی آیت میں نازل کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ ضرور ادا کریں۔ حج کی فرضیت ان لوگوں کے اوپر نازل ہو گئی جو استطاعت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس مال و منال ہے، دولت ہے، وہ ضرور جائیں، وہ کسی طرح کا بہانہ نہ کریں۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور استطاعت ہو جانے کے باوجود بھی کوئی شخص اگر حج بیت اللہ کا انکار کرے، حج بیت اللہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پھر اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، ساری کائنات سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یعنی جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ لوگوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے استطاعت اگر ہو تو حج بیت اللہ بھی ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں سے کسی بھی ایک بنیاد کا ہم انکار کر دیں، ہم چھوڑ دیں، طاقت و استطاعت کے باوجود ہم ترک کر دیں، تو ہم کفر کے دائرے میں چلے جائیں گے، ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈر پیدا اپنے مومن بندوں کے دلوں میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، اپنے سینوں کے اندر، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، روزے کا مقصد بھی اللہ کا ڈر،
نماز کا مقصد بھی یہی تقوی، ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا مقصد بھی تقوی، ہم جو صدقات و خیرات کرتے ہیں اس کا مقصد بھی تقوی۔ رمضان کا یہ مہینہ ہم کو متقی بنانے کے لیے آیا، اور جنت بھی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے ہی بنائی ہے۔ اور اللہ یہی کہہ رہا ہے، اے میرے مومن بندو تم متقی بن جاؤ، تم تقوی شعار بن جاؤ، تمہارے سینوں کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے میرے مومن بندو تم مجھ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں وضاحت فرمایا، اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن باہر نکلے تو پھر حرام خوری میں مشغول ہو گئے، حرام خوری میں مصروف ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، آج کل ہماری مسلمانیت بس مسجد تک ہی ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہماری مسلمانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم دکان میں بیٹھے مسلمان نہیں ہوتے، ہم اپنے کاروبار میں ہوتے ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہم اپنے گھر بار میں ہوتے ہم مسلمان نہیں ہوتے، بس ہماری مسلمانیت تو بس مسجد تک ہی ٹکی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے سینے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں آ گیا تو ہم نیکی کرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر پائیں گے، اور برائیوں سے بچنے کی چھمتا اور پاور بھی اور صلاحیت بھی اپنے اندر پائیں گے۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہا میرے بھائیوں، نہ وہ نیکی کر پائیں گے اور نہ ہی وہ برائیوں سے بچ پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے میرے مومن بندو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ صرف مسجد میں نہ ڈرو بلکہ ہر جگہ حیثما کنتا، تم جہاں کہیں بھی رہو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تنہائی میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، مجمع عام میں ہو تب بھی ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اپنے گھر بار دکان و مکان میں ہو تب بھی ڈرو، اپنی تجارت اور اپنے کاروبار میں ہو تب بھی اس پروردگار کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ حق تقاتہ کا یہی مطلب ہے۔ اور تھوڑی صراحت ہو جائے تو اچھا لگے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا ذکر فرمایا، اور ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انہم یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا، یہ میرے نیکوکار بندے تھے، ہم نے انہیں دنیا میں نبوت و رسالت سے سرفراز کیا تھا، یہ میرے مقرب بندے تھے، یہ میرے نبی تھے، یہ میرے رسول تھے، ہم نے انہیں دنیا میں عزت سے نوازا تھا۔ یہ جانتے ہو یہ نیکی کے معاملے میں پیش رہا کرتے تھے، آگے رہا کرتے تھے۔ انہم یدعوننا رغبا ورغبا، جب اللہ کو پکارتے تھے اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، رغبا ورہبا، تو ان کے دلوں کے اندر دو چیزیں پائی جاتی تھی، رغبا ورہبا، اللہ سے امید بھی رکھتے تھے اور اللہ سے ڈرتے بھی تھے۔ حق تقاتہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اس طرح ہونا چاہیے جیسے اللہ کی تعظیم بھی ہو، اس کی محبت بھی ہو، اور اس دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی دل میں ہو۔ کوئی آدمی ایسا ڈرے کہ اللہ کی رحمت کی امید دل میں نہ ہو تو ایسا ڈرنا یہ ڈرنے کا حق نہیں ہے۔ یا کوئی اللہ سے اتنی امید لگا لے کہ اس کے سینے کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہ رہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ سے امید بھی رکھنا ہے اور اس سے ڈرنا بھی ہے، کیونکہ رب کے نیکوکار بندے جو ہوا کرتے تھے وہ اللہ سے امید بھی رکھا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرا بھی کرتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو، پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر رہا ہے۔ اے میرے بندو، جماعت و جمعیت کے نام پر، مسلک کے نام پر، خاندان اور برادری کے نام پر تم نے الگ الگ ٹولیاں بنا لی ہے، تم نے الگ الگ جماعتیں بنا لی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ ٹولیاں تم مٹانا چاہتے ہو، اپنی جماعت کو متحد کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں ایسا کیا نہیں لگتا کہ امت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے؟ تو اللہ فارمولہ دے رہا ہے کہ اس فارمولے پر تم اتحاد کر لو۔
बकिया दुनिया में किसी भी चीज़ के ऊपर तुम इत्तेहाद करने की कोशिश करोगे, आए मेरे बंदो तुम इत्तेहाद नहीं कर पाओगे, तुम एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो पाओगे। अल्लाह फार्मूला दे रहा है, आए मेरे बंदो अगर तुम इत्तेहाद करना चाहते हो, एक जगह मुत्तहिद होना चाहते हो, इख्तिलाफात का खात्मा करना चाहते हो, तो बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल को बनाओ। आओ अल्लाह और उसके रसूल पर इत्तेफाक कर लो, अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी क्या है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह कह रहा तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अब ऐसा थोड़े ना है कि अल्लाह ताला ऊपर से कोई रस्सी लटकाएगा, सब बंदे मिलकर पकड़ लेंगे, ये माना है नहीं मेरे भाइयों। इसका माना ये है अल्लाह की रस्सी कुरान और सुन्नत है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल है। प्यारे नबी फरमा रहे हैं, अपनी उम्मत से कह रहे हैं, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिसलहु माहू, ऐ मेरी उम्मत के लोगों मुझे किताब दी गई है और इस किताब के मिसल एक और चीज़ दी गई है। और एक चीज़ यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, और यही दोनों चीज़ें आप उम्मत के लिए छोड़ करके गए हैं। आपने फरमाया ये दोनों चीज़ें मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ, लन तज़िल्लू बादहुमा, अगर तुम इन दोनों पर अमल पैरा रहे तो कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को, कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ लो, थाम लो। वला तफर्रकू, और इख्तिलाफ ना करो, मुख्तलिफ टोलियाँ ना बनाओ, मुख्तलिफ जमातों में मुनक़सिम ना हो जाओ, 1.5 इंच की मस्जिदें बनाकर अलग अलग ना हो जाओ। अल्लाह कह रहा वला तफर्रकू, क्योंकि इत्तिहाद इतनी बड़ी नेमत है, इत्तेफाक इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला नेमत कह कर के बाकायदा बंदों को बता रहा है, बंदों को याद करा रहा है। उज़्कुरू नेमतल्लाह, ओ मेरे बंदो मेरी उस नेमत को तो याद करो, इज़ कुंतुम आदा, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। ओ लोगों अरब की तारीख पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। वो छोटी छोटी बात पर सालहा लड़ा करते थे, वो एक ख़ानदान का बदला लेने के लिए कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनकी लड़ाइयाँ चलती थी। एक बकरी किसी दूसरी की बकरी से पहले पानी पी लेती थी तो बाज़ कौमें इस पर सालहा लड़ा करती थी। अल्लाह ने वही कहा, ऐ मेरे बंदो याद तो करो मेरी उस नेमत को जब तुम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत देकर, कुरान की दौलत देकर, रसूलुल्लाह जैसे रसूल देकर, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत व मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम उसके रहमो करम से, तुम उसके फ़ज़्ल व एहसान से आपस में भाई भाई हो गए। अल्लाह के करम से, अल्लाह के एहसान से भाई भाई हो गए। वरना मेरे भाइयों ये इख्तिलाफ इतनी ख़तरनाक चीज़ है, जहाँ ये इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, अल्लाह की कसम जिस चीज़ के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाए उस चीज़ के ख़ात्मे के लिए काफ़ी है। अगर जमात व जमीयत में इख्तिलाफ हो जाए तो जमीयत और जमात के ख़ात्मे के लिए काफ़ी है। अगर आपके घर में इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो घर का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। अगर मुआशरे में इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो मुआशरे का निज़ाम भी बिगड़ जाएगा। इख्तिलाफ इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इख्तिलाफ के ख़ात्मे का ऐलान किया है और पूरी उम्मत को इत्तिहाद की तालीम दी है कि इत्तिहाद कर लो। और इत्तिहाद की बुनियाद क्या होगी? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल, वरना दूसरी चीज़ पर कभी भी लोग इत्तिफाक नहीं कर सकते। इसके बाद अल्लाह ताला आगे बयान फरमा रहा है कि तुम्हारे पास एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम दे। आज हमारे पास क्रिकेट के टीम हैं, फुटबॉल के टीम हैं और दूसरे खेलों की टीमें मौजूद हैं, लेकिन अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फरीज़े की अदायगी के लिए हमारे पास कोई टीम नहीं।
اللہ کہہ رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہارے پاس علماء کی ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے، حفاظ کی ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو اس فریضے کو بخوبی انجام دے، اور جو لوگ اس فریضے میں ڈائریکٹلی طور پر شامل نہیں ہو سکتے وہ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے اس ٹیم کو سپورٹ کرے، اس گروہ کو سپورٹ کرے۔ کام کیا ہوگا؟ یدعون الی الخیر، وہ نیکی کی طرف، خیر کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکیں گے، برائیوں سے روکیں گے، خرابیوں سے روکیں گے، بیماریوں سے روکیں گے۔ اور یہی وجہ ہے، اسی فریضے کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا۔ آگے تیسرے صفحے میں اسی بات کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ اس صفحے کا آغاز فرما رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے بندو، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہتر ہو؟ سب سے بہتر کیوں ہو؟ جس طرح نماز میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، خیر وہاں بھی بولا جاتا ہے، اسی خیر کو اللہ نے یہاں استعمال کیا۔ جس طرح فجر کے وقت جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، او لوگو نیند سے کہیں زیادہ بہتر تمہارے لیے نماز ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خیر کہہ رہا ہے اس امت کے لیے، تم تمام قوموں میں سب سے بہتر ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ اور ایک بڑی خاص بات یہ ہے تمہارے اندر، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر کامل و مکمل یقین رکھتے ہو، بھروسہ رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ ہم خیر امت اس وجہ سے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں۔ آج جماعتیں بھی نکلتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف وہ ابھارتے ہیں، برائیوں سے روکنے والی ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ کسی کو نیکی کی ترغیب دے سکتے ہیں، بھائی یہ کرو، نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن معاشرے میں جو پنپنے والی برائیاں ہیں ان برائیوں کو کون مٹائے گا؟ اسی لیے اللہ اس سے پہلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو ان تمام چیزوں پر غور و تدبر کرے اور ان برائیوں سے لڑے جو ہر دور میں غلط کو غلط کہے، شراب کو حرام کہے، سود خوری کو حرام کہے، جوئے کو حرام کہے، جو بھلائی کو بھلائی کہے اور برائی کو برائی کہے۔ ایسے لوگ ہر دور اور ہر زمانے میں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ایک ایسے گروہ کا ذکر کر رہا ہے جو گروہ اللہ کے لیے راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں رب کی آیتیں پڑھتی تھی۔ ایسی جماعت کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہود میں بھی سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ وآناء اللیل وہم یسجدون، ان میں بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے جانکار تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہودی ان سے بڑے غضبناک ہوئے، بڑے خفا ہوئے، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان میں بھی سارے برابر نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو تعصب نہیں کرتے، جن کے اندر عصبیت نہیں پائی جاتی ہے، جن کے اندر کینہ کپٹ بغض عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی ہے۔ لیسوا سواء، یہ برابر نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسی بھی ایک جماعت ہے جو راتوں کو اٹھ کر جب دنیا سو جاتی ہے وہ اللہ کی کتاب کی تلاوتیں کرتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کر کے وہ سجدے کیا کرتے ہیں۔ یہ بڑی امانت داری کی بات ہے۔ ارے یہودیوں نے اللہ کو گالی دی، اللہ کو برا بھلا کہا، انبیاء کا قتل کیا، ہر وقت اللہ کی نافرمانی کی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام یہودیوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا، بلکہ قوم کے جو اچھے لوگ تھے، جن کے اندر عصبیت نہیں تھی، جنہوں نے آگے بڑھ کر حق کو قبول کیا، اللہ نے اس حق کو واضح کیا، بتایا کہ ان میں سارے لوگ برے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنگ احد کا نقشہ بندوں کے سامنے رکھتا ہے۔ جنگ احد آپ کو معلوم ہے سن 3 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ جنگ ایسی تھی میرے بھائیوں، جنگ کے اسٹارٹ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تدبیر اختیار کرتے ہوئے تقریباً 50 یا 40 تیر انداز پہاڑی کے ایک درے پر، جسے جبل رماد کہا جاتا ہے، وہاں آپ نے تیر انداز کے طور پر منتخب کیا اور کہا کہ دیکھو، جنگ ہم جیتیں یا ہاریں اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، تم یہ جگہ نہیں چھوڑو گے، کسی بھی صورت میں تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ مسلمانوں نے لڑائی میں بڑی زبردست طریقے سے حصہ لیا، ٹوٹ پڑے، ان کے ہزاروں کی تعداد میں، ان کے ہزاروں پر یہ چند لوگ بھاری نکلے، اور جب دیکھا مسلمانوں نے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں تو اب یہاں رہنے سے کیا فائدہ ہے، وہ کہنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے، چلو چلو ہم بھی مال غنیمت سمیٹنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو تب تک کے لیے تھا جب تک ہم جنگ نہ جیتیں، اب تو جنگ باقاعدہ ہم جیت چکے ہیں، اب یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، 50 میں سے 40 لوگوں نے پہاڑی کا وہ درہ چھوڑ دیا، جنگ میں آ کر کے شامل ہو گئے۔ خالد ابن ولید کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک ایسا شہسوار جس نے کبھی بھی اپنی کمانڈری میں کوئی جنگ نہیں ہاری، نہ کفر کی حالت میں اور نہ ہی اسلام کی حالت میں، کوئی جنگ نہیں ہاری۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑی کا جو پیچھے کا جو درہ ہے وہ خالی ہو چکا ہے، وہاں سے آرام سے ہم آ کر کے ان کے پیچھے سے ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ بڑے چالاک تھے، لڑائی اور جنگوں میں بڑی مہارت رکھتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھدیڑا جا سکتا ہے، بھگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وہی طریقہ اپنایا، پیچھے سے آئے اور مسلمان سمجھ بھی نہیں پائے۔ تب تک افواہ اڑ گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے جو نبی پر اپنی جانیں نچھاور کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی اپنی تلواریں چھوڑ دیں اور کہنے لگے اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، اب ہم کن کے لیے لڑیں گے، جن کے لیے ہم لڑا کرتے تھے، جن کے جھنڈے اور جن کے سائے تلے ہم لڑ کر ہم اپنی قوت جمع کیا کرتے تھے، اللہ کی قربت حاصل کیا کرتے تھے، وہ نبی ہی دنیا کے اندر نہیں رہے تو اب ہم لڑ کر کیا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ایسا نہیں کہ آپ دنیا میں پہلے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا کے اندر بھیجے جا چکے ہیں۔ موسیٰ آئے گئے، عیسیٰ آئے گئے، یونس آئے گئے، زکریا آئے گئے، ہود آئے گئے، سارے انبیاء آتے ہی ہیں جانے کے لیے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، انتقال کر جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم کیا اپنی ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اگر وفات پا جائیں یا آپ شہید ہو جائیں، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ آؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر کتنی مشکلوں کا سامنا کیا تھا، اس جنگ کے اندر آپ کے دانت بھی توڑ دیے گئے، صحابہ جانتے ہو، صحابہ بھی بہت سارے زخمی ہوئے، اور پہاڑی کا درہ چھوڑنے کی وجہ سے 70 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، 70 صحابہ۔ اور ابھی جنگ ختم ہی ہوئی تھی، گھر کو ہی لوٹ رہے تھے، پتہ چلا کہ پھر سے لڑائی کا انہوں نے پلان کیا ہے۔ تو نبی نے جیسے ہی حکم سنایا، صحابہ زخمی ہونے کے باوجود ابھی 70 صحابہ کو انہوں نے
قبروں میں دفن کیا ہے، ابھی ان کی نماز جنازہ پڑھ کر کے آئے ہیں اور پتہ چلا کہ پھر سے ہمارا گھیراؤ ہونے والا ہے، پھر سے کافر ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پیارے نبی نے جب اپنے صحابہ کو یہ خبر سنائی، اللہ کی قسم کسی صحابی کی پیشانی پر ذرہ برابر بھی بل نہیں آیا۔ یہ کہہ کر کے وہ ٹال سکتے تھے، اللہ کے رسول ابھی تو 70 صحابہ ہمارے ساتھی قتل ہو چکے، شہید ہو چکے، اللہ کے رسول ہمارے زخموں سے اب تک خون رس رہا ہے، اللہ کے رسول اب ہم لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن قرآن گواہی دیتا ہے نبی کے ایک حکم پر وہ تیار ہوئے اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ان کے سامنے کہا گیا کہ تمہارے سامنے ایک بڑی فوج آ رہی ہے، ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، تم ان سے ڈرو، فخشوہم فزادہم ایمانا، تو ان کے اس قول نے، ان کی اس بات نے ان کے ایمان کو اور مزید بڑھا دیا۔ وہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے، بہتر کام بنانے والا ہے۔ نبی کے صحابہ کی اسلام کے تئیں کتنی بڑی بڑی قربانیاں رہی ہیں میرے بھائیوں، یہ بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ پھر سے سود کی حرمت کے بارے میں اعلان کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ جنگ چل رہی ہے، ایسی حالت میں سود سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ بندوں کو یہ بتایا جا رہا ہے چاہے جنگ ہو یا کوئی اور حالت ہو، ہر حال میں اللہ کی بات کی پیروی ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کو مانا جائے۔ ہماری طرح نہیں کہ مسجد تک ہم مسلمان رہے، جیسے ہی باہر نکلے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو اپنی مغفرت کی طرف اور اپنی جنت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا، ریس لگانے کا، کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا۔ آج دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ تو بڑا کہ میں بڑا، تیری گاڑی بڑی کہ میری گاڑی بڑی، تیری بلڈنگ اونچی کہ میری بلڈنگ اونچی، ہے کہ نہیں؟ تیرا خاندان بڑا یا میرا خاندان بڑا، تیرے پاس زیادہ پیسے یا میرے پاس زیادہ پیسے، تیرے کپڑے اچھے یا میرے کپڑے اچھے، ان سب چیزوں پر ہم خوب کمپٹیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھر بار، مال و دولت، تجارت، تمام چیزوں پر ایک دوسرے سے ہم ریس لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا یہ حال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غریب و نادار مفلس صحابہ آتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم۔ امیر لوگ تو قیامت کے دن جنت میں، امیر لوگ تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اجر و ثواب کے معاملے میں ہم سے زیادہ آگے بڑھ جائیں گے، ہم سے زیادہ آگے نکل جائیں گے۔ کہا کیسے؟ فرمانے لگے یصلون کما نصلی، وہ تو نماز ویسے پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور روزے بھی ویسے رکھتے جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ایک کام امیر لوگ برابر کر رہے ہیں اور ہم کر نہیں پا رہے ہیں۔ کہا کون سا کام ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کون سا کام ہے؟ غریب صحابہ کہنے لگے، مفلس و نادار صحابہ کہنے لگے وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اللہ کے رسول اللہ نے انہیں مال دیا ہے، انہیں مال و منال سے نوازا ہے، اللہ نے انہیں دولتیں دے رکھی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی دولت سے، اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ اجر و ثواب کما لیتے ہیں۔ اور لوگوں، کل تک صحابہ کو نیکیوں کی فکر تھی، نیکیوں کی لالچ تھی، نیکیوں کی حرص تھی، آج ہم بس دنیا کے لالچی ہو گئے، آج ہم روپے پیسے کے ہی لالچی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے بندوں کو کہہ رہا ہے اے میرے بندو، جن چیزوں کے لیے تم لالچی بنے ہوئے ہو وہ چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہیں، وہ تمام چیزیں فنا کے گھاٹ اتر جانے والی ہیں۔ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، تمام چیزیں نیست و نابود ہو جائے گی، تمام چیزیں فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ابدی نہیں ہے، دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں، ٹیمپریری ہیں، کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اے میرے بندو، جو چیزیں ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے ان کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اے میرے بندو، جو نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی ان نعمتوں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آؤ تم کمپٹیشن کرنا چاہتے ہو نا، تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو نا، تو رب کی مغفرت پانے کی طلب میں مقابلہ کرو۔ تمہیں اس بات کی فکر ہو کہ رب تم سے راضی ہو جائے، رب کی رضامندی تمہیں حاصل ہو جائے۔ الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی مغفرت پانے کی جستجو اور تلاش میں رہو۔ تمہاری فکر بس یہی ہونی چاہیے کہ ہم سے ہمارا پروردگار کس طرح راضی ہو جائے۔ نبی کے صحابہ کو دیکھو، اللہ کی قسم اللہ کی راہ میں جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، اپنی تجارت کو تجارت نہیں سمجھا، گھر بار کو گھر بار نہیں انہوں نے سمجھا۔ جب ہجرت کا حکم ہوا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، ان کی اولادیں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئیں، ان کے مال اور گھر بار سب لوٹ لیے گئے، لیکن میرے بھائیوں پھر بھی دل چھوٹا نہیں کیا، کیونکہ ان کا مقصد دنیا نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا۔ یہی اللہ تمام بندوں سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، مقابلہ کرنا منع نہیں ہے، کمپٹیشن کرنا منع نہیں ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا منع نہیں ہے، تم میری مغفرت پانے کے لیے کیوں نہیں مقابلہ کرتے ہو؟ وجنت، اور اس جنت کے حصول میں، اس جنت کی طلب میں کیوں نہیں دوڑ لگاتے ہو؟ ارضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور میرے بھائیو جانتے ہو جنت کتنی بڑی ہے؟ سب سے کمتر جنتی کو جنت میں جو رقبہ ملے گا، ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک پہنچنے میں، وہ بھی تیز رفتار گھڑ سوار ہو، گھوڑے پر بیٹھا ہو اور سر پر بھاگنے والا گھوڑا ہو، تو ایک چھور سے دوسرے چھور تک پہنچنے میں 70 سال لگ جائے، دوسری حدیث کے مطابق 100 سال لگ جائے۔ یہ سب سے کمتر جنتی ہوگا۔ جب سب سے کمتر جنتی کا یہ حال ہے تو جب جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوگا، جو سب سے اوپر ہوگا، جس کی قسمت میں اللہ نے فردوس لکھی ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ میرے بھائیو سوچو، اور یہ مہینہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے سوچنے کے لیے، یہ مہینہ اجر کمانے کے لیے، رب کی جنت کو اپنانے کے لیے بہت بہتر ہے، رب کی مغفرت پانے کے لیے یہ مہینہ آفر کے طور پر ہمارے پاس ہے، اس کو غنیمت جانو۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، الی مغفرۃ من ربکم وجنت، اس جنت کی طرف بھاگو جس جنت کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو متقیوں کے لیے سجائی اور سنواری گئی ہے۔ جنگ احد میں جو نقصان ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، آگے اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمتیں پست نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم رنجیدہ نہ ہو، اگر تم مومن رہو گے، اپنے دعوے ایمان میں سچے رہو گے تو تمہارا ہی غلبہ ہوگا، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی۔ اگر تم دعوے ایمان میں سچے ہو جاؤ، تم پکے مومن ہو جاؤ، پکے مسلمان بن کر کے دکھا دو۔ آج بھی ہو، کہتے ہیں نا، ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، ہے کہ نہیں؟ آج بھی اگر ہم ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اپنا لیں تو آگ بھی ہمارے پاس گلستہ بن سکتی ہے، بشرطے کہ ابراہیم جیسا ایمان ہو۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر مضبوط ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم پکے مومن رہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہماری نصرت تمہاری اوپر ہوگی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اے میرے محبوب، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر بڑا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو باعزت بنایا ہے، آپ کو بااخلاق بنایا ہے، آپ کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے، سنوارا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر بد خلق ہوتے، آپ اگر اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو آپ کے ارد گرد جو صحابہ منڈلا رہے ہیں، آپ کے اوپر جانے نچھاور
کرنے کو تیار ہیں، یہ آپ سے دور ہو جاتے، یہ آپ کے قریب نہیں آتے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایک ایسی آیت بندوں کو بتا رہا ہے جس آیت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، راتوں کو اٹھ کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ او لوگوں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو رمضان تک ہی مسلمان رہیں گے، ہم تو رمضان تک ہی نمازی بنے رہیں گے، اس کے بعد ہم مسجدوں کے ذمے نمازیں چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ او لوگوں، ہمارے آپ کے نبی راتوں کو اٹھا کرتے تھے، تہجد ادا کیا کرتے تھے، اور تلاوت اتنی زیادہ ہوتی تھی، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ یہاں حافظ صاحب تھوڑا زیادہ کھینچ دیں تو بولتے ہیں کہ حافظ صاحب نے تو آج لمبا کھینچ دیا۔ وہ لوگوں، پیارے نبی کے بارے میں فرمان موجود ہے حدیث میں کہ آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ طول قیام کی وجہ سے آپ کے پیر پھول جایا کرتے تھے، پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دن آپ نماز میں مصروف ہیں اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہیں، رات بھر آپ پڑھتے ہیں، رات کے آخری حصے میں آپ اٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، رکوع جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت بلال مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ فجر کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جب آپ نماز ختم کر چکے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے جتن کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی محنتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اوپر سے تو اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے گناہ تو اللہ نے بخش دیے، پھر آپ اتنی محنتیں کیوں کرتے ہیں؟ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اتنی تلاوت قرآن پاک کیوں کرتے ہیں؟ جانتے ہو لوگوں، او میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے آپ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ ہمارے آپ کے نبی نے جواب دیا تھا، اے بلال تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ کے نزدیک میرا بڑا مقام ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، لیکن افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ کیا میں رب کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ اللہ نے جو مقام جو مرتبہ مجھے عنایت کیا ہے، اے بلال ان کے پاداش میں، ان کے بدلے کیا میں رب کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ او لوگوں، راتوں دن ہم رب کا کھاتے ہیں، راتوں دن رب کا پیتے ہیں، اسی کی دی ہوئی طاقت سے چلتے ہیں، اسی کی دی ہوئی طاقت سے پکڑتے ہیں، اسی کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں، اسی کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتے ہیں، اسی کی دی ہوئی طاقت سے ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لیکن جب رب کا بلاوا آتا ہے، 5 وقت اللہ تعالیٰ اپنے گھروں سے صدا لگاتا ہے، اے میرے بندو، تم کامیابی کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہو، حی علی الفلاح، کامیابی تو رب کی مسجد میں ہے، کامیابی تو نماز پڑھنے میں ہے۔ آ جاؤ، نماز کا وقت ہو چلا ہے، نماز پڑھ لو اور خود کو کامیاب کر لو۔ 5 وقت بلاتا ہے، لیکن ہم ایک بار بھی شکر گزاری کے طور پر بھی جانے کو تیار نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملا، جو رتبہ ملا، اس کے لیے کہہ رہے ہیں کیا میرے اوپر ضروری نہیں کہ میں رب کی شکر گزاری کروں؟ جانتے ہو میرے بھائیوں، اس کے بعد یہی آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پیارے نبی نے حضرت بلال کو سنایا اور کہا، اے بلال، میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہے، اگر کوئی شخص ان آیتوں پر غور نہ کرے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ آیت کون سی تھی میرے بھائیو؟ وہ آیت یہی سورہ آل عمران کی آیت تھی، یہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، اللہ نے جو آسمان بنائے، زمین بنائی، اس کی خلقت میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور صبح و شام کے آنے جانے میں بھی بڑی نشانی موجود ہے۔ یہ لیل و نہار کا آنا جانا، یہ لیل و نہار کا آنا جانا، یہ زمین و آسمان کی تخلیق، اس کے اندر عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی اور عبرت موجود ہے۔
الذین یذکرون اللہ، پھر اللہ کہہ رہا عقل مند کون لوگ ہیں؟ اللہ عقل مندوں کو بیان کر رہا ہے، عقل مند لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کون لوگ دنیا میں عقل مند ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اے بلال اللہ کے نزدیک تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یذکرون اللہ، جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہو کر، قعوداً بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم جب اپنے پہلوؤں کے بل سوئے ہوتے ہیں تو اپنے رب کو لیٹے لیٹے بھی یاد کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر کیا کرتے ہیں؟ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر وہی کرتے ہیں آسمان و زمین اللہ نے جو بنایا، یہ بے ستون آسمان جو کھڑا دیکھتے ہو، یہ زمین جو بچھی ہوئی دکھتی ہے جس میں ہمارے لیے چلنا سمبھو ہو گیا ہے، اس پر وہ غور و تدبر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ کہتے ہیں اللہ تو نے کائنات کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی چیز تو نے بیکار پیدا نہیں کی۔ وقنا عذاب النار، تو اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر لینا۔ آخری بات بتا کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے تھے، دیکھا لبے سڑک یہودیوں کی ایک مجلس لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کی ایک آیت میں بندوں سے قرض حسنہ کا مطالبہ کیا ہے، اے میرے بندو مجھے تم قرض حسنہ دو تو میں تمہیں اس سے بہتر اجر قیامت کے دن دوں گا اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو یہود کہنے لگے اللہ تو بڑا غریب ہے، اللہ تو بڑا فقیر ہے، ہر وقت انسانوں سے قرض مانگتا رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں میں یہ بات گئی۔ حضرت صدیق کے بارے میں آتا ہے بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل کے تھے، لیکن اللہ کی شان میں جب یہ گستاخی حضرت ابو بکر نے سنی، رہا نہیں گیا، فوراً اس کے قریب گئے، جس نے کہا تھا اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ یہودی بھی بڑے چالاک کہ اسی بہانے چلو سب کے سامنے، ابو بکر کا بڑا مقام ہے تو سب کے سامنے اس کی عزت کی قلعی کھلوا دیں گے، محمد کی عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کرتے ہیں۔ جا کر کے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا اے ابو بکر کیا تم نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے تھپڑ مارا ہے، لیکن اس لیے مارا کیونکہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ تو فقیر ہے، اللہ تو بڑا غریب ہے، ہر وقت انسانوں سے مال کا مطالبہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت قرض مانگتا رہتا ہے، اس بات پر میں نے اس کو مارا ہے۔ حضرت ابو بکر سے پیارے نبی نے فرمایا او لوگو، نبی کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی ہے لیکن کوئی پشپات نہیں، کوئی طرفداری نہیں۔ حضرت ابو بکر سے کہہ رہے ہیں اے ابو بکر تم گواہ پیش کرو کہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ تمام یہودیوں نے بیک زبان ہو کر کے کہتے نہیں ایسی بات تو نہیں تھی، وہ جھوٹ بولنے میں بھی تو کم نہیں، جس طرح مکاری میں آگے، جس طرح اللہ کی نافرمانی میں آگے، اس طرح جھوٹ بولنے میں بھی کم نہیں تھے۔ تمام نے ایک ساتھ کہا کہ نہیں کسی نے اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ اب ابو بکر کے پاس معاملہ سخت ہو گیا تو پیارے نبی نے کہا اے ابو بکر یا تو تم گواہ پیش کرو یا پھر سزا کے لیے تم خود کو تیار رکھو۔ اللہ کو صفائی دینی پڑی۔ اللہ نے ابو بکر کے لیے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے صفائی پیش کی۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا جو یہ کہہ رہا تھا نحن اغنیاء، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہہ رہے تھے اللہ تو فقیر ہے، اللہ تو مفلس ہے، اللہ تو غریب ہے اور ہم امیر ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم اس کو لکھ رہے ہیں جو کچھ اس نے کہا ہے۔ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور بلا کسی وجہ کے انہوں نے جو انبیاء کا قتل کیا ہے اس کو بھی ہم لکھوا رہے ہیں اور ہمارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔
قیامت کا دن ہوگا جب ہم انہیں جہنم کے اندر ڈالیں گے تو کہیں گے وَنَقُول، ہم ان سے کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو چکھو جلنے کا مزہ چکھو، چکھو رب کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں سے سورہ آل عمران کا اختتام ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء میں اس پارے کے اندر، اس پارے میں جتنے سورہ نساء کا جو حصہ ہے بہت کم ہے، 2-4 صفحے پر ہی مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیواؤں کے، یتیموں کے حقوق کا خصوصاً ذکر کیا ہے، جو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی، جن کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے حقوق کو اجاگر کیا ہے۔ گھریلو معاملات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بندوں کو بتایا ہم نے تم کو ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے انسانوں کو تمام جگہوں پر پھیلا دیا اور ہم نے تمہارے جوڑے بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح اور شادی کے معاملات کا ذکر کیا۔ پھر یتیموں کے حقوق کے بارے میں فرمایا لا تأکلوا الاموال الیتامی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اور سورہ نساء کی اسی اگلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے واقعہ بیان، میراث کے بارے میں اللہ نے بتایا۔ میراث کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے محرمات کو تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری مائیں، تمہاری خالائیں، تمہاری پھوپھیاں ہیں، اسی طریقے سے تمہارے اوپر تمہاری پھوپھی، تمہاری ساس اور ان سسرالی رشتے سے، نسبی رشتے سے، پھر رضاعت کا معاملہ آتا ہے، اگر یہ رشتے رضاعت سے ہوں تب بھی حرام۔ پورے سلسلہ وار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اگر کل موقع رہا تو اس کو اختصار کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کون سے رشتے ہیں جو ہمارے لیے حرام ہیں، محرمات میں کون کون سی عورتیں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک سمجھ عطا فرما، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔